الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. معزز سامعین کرام، خطبہ جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اللہ رسول کا ذکر کیا جائے. اللہ سے ڈرو، اس کی بندگی کرو، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ تمہاری خطائیں معاف کرے گا. تمہاری بخشش فرمائے گا. جب تم جاؤ گے دنیا سے اللہ کے پاس تو منہ دکھانے کے لائق ہوگے، کچھ امید رکھو گے اللہ سے کہ تیری بندگی میں، تیری اطاعت میں زندگی گزار کے آئے ہیں. تو علام بذات الصدور ہے، کچھ بھی تجھ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تیرا بندہ تیرے پاس پہنچ گیا ہے. یہ ایک نصیحت قرآن کی. اللہ نے انسان بنایا، دماغ دیا سوچنے والا، آنکھیں دیں دیکھنے والی، اور کان دیا سننے والے. تو پھر انسانیت پر قائم رہتے ہوئے بالکل نیوٹرل ہو کر کہ باپ دادا سے کیا ہوتا آیا ہے، گھر میں کون سا دین اور دھرم ملا ہے، میری مسجد اور میرے مولانا کا مسلک کیا ہے، ان ساری باتوں سے نیوٹرل ہو کر کچھ دیکھ لو. سب کچھ تمہارے سامنے ہے. گدھے گھوڑے میں فرق کر لو، چائے کافی میں ذرا چکھ کر فرق کر لو. کرتے ہی ہو، بازار جاتے ہو تو کوالٹی کا پورا خیال رکھتے ہو. 2 چاول 2 گیہوں ذرا دین کے مسئلے پر
اتنا خیال رکھ لو شاید اللہ تمہاری ہدایت فرما دے. تمہاری خطائیں معاف فرما دے. تم کو شرک و بدعات کی تاریکیوں سے نکال کر توحید کی سنت کی روشنی میں لے آئے. کر لو، ایسا کر سکتے ہو تو کر لو. یہ ایک نصیحت ہے، یہ صرف نصیحت ہے. اور نصیحت مومنوں کو، عقل مندوں کو، یعنی جو لوگ بالکل نیوٹرل ہیں، نیوٹرل، ان کو یہ فائدہ پہنچاتی ہے. نصیحت یہ دھرم کا، مسلک کا، فرقے کا تعصب چھوڑ دو. تعصب چھوڑ نہ دو. دہر کے آئینہ خانے میں یہ تصویریں ہیں تیری، جن کو سمجھا ہے برا تو نے. کنویں میں تو نے یوسف کو جو دیکھا بھی تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں، جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے. خدا کی قسم، اپنے دین اور اپنے قرآن کے بارے میں، اپنے نبی آخر کی سیرت کے بارے میں تم کو کچھ نہیں معلوم. چھوٹی زبان اور بڑی بات کر رہا ہوں میں. ذرا بھی اگر معلوم ہوتا تو تم غیروں کے ساتھ مل کر ان کی اپنی راگ نہیں الاپتے. کہیں سے بھی کسی کے بھی ذریعے اگر آپ نے تقریر میں، خطبے میں، یوٹیوب میں ان حالات پر یہ سنا ہو کہ اسلام ہی انسان کے الجھے ہوئے مسائل کا حل ہے، اللہ رسول، یہ قرآن و سنت، یہ اس کا بتایا ہوا دین اللہ کا، اسلام، یہی حل ہے. اے لوگو، قبول کرو یہ دین، یہ اسلام. ایمان لاؤ قرآن پر ایک کانسٹیٹیوشن کی حیثیت سے، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ ایک سنویدھان کی حیثیت سے، ایک تھیوری اور وچار دھارا کی حیثیت سے، جس کا آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صدیوں سے لڑتے آ رہے تھے عرب کے لوگ. جب آخری نبی آئے انہوں نے اسلام کا پیغام دیا، لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے مطابق رہے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اور اس کے رسول آخر کی اطاعت کرتے ہوئے. تو جو لڑ رہے تھے وہ شیر و شکر بن گئے، ایک ہو گئے، صدیوں کی جنگ ختم ہو گئی. تاریخ گواہ ہے. کون بتائے گا تاریخ؟ کون پڑھے گا تاریخ؟ کون ہے ذمہ دار؟ اللہ نے اپنے نبی کی امت کو ایک راہبر اور رہنما کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، مگر تم اس سو گئے داستاں کہتے کہتے. جو تمہارا ازلی دشمن تھا ابلیس، اور ہے اور رہے گا، اس نے سازشیں کی،
साजिशें की, कुरान को, हदीस को तुम्हारे सामने से हटाकर जुज़दान में रख दिया, जुज़दान में, और अपना लिखा हुआ सिलेबस, अपनी लिखी हुई किताब, अपनी थ्योरी, अपना सिस्टम तुम्हारे सामने रख दिया। तुम कोसों दूर निकल गए। तुम्हें अब जद नहीं मालूम अपने दीन की, लेकिन दुनिया का इल्म तुम्हारे पास बहुत है। साइंसदान हो, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, क्या क्या, मगर खुदा की कसम अगर हम तुमसे एक छोटा सवाल कर ले दीन के मसले पर तो बगले झांपते हो। क्या ये एतराफ नहीं है कि दीन के मसले पर हमको कुछ नहीं मालूम? आज दुनिया करा रही है, आज दुनिया मांग रही है कि है किसी के पास ऐसा सिस्टम, ऐसा निजाम, ऐसी थ्योरी जिससे इंसानों के मसले हल हो जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब आपस में है, भाई भाई, ये आदम हव्वा की औलाद है। तुमको बताना था कि आदम हव्वा को अल्लाह ने पैदा किया। अब आदम हव्वा और उनके बच्चों को चाहिए कि वो अल्लाह के आगे झुके और अल्लाह की बात को एज ए संविधान, एज ए सिस्टम माने। कहीं से कुछ सुन रहे हो, कहीं से कुछ पढ़ रहे हो, अभी क्या हुआ? गैरों के साथ मिलकर उनसे ज्यादा वफादार बने हुए हो। गैर इस्लाम को लेकर बातें हो रही है, जमहूरियत बचाओ, संविधान बचाओ, जमहूरियत बचाओ, संविधान बचाओ। ये बेचारे हैं गैर, इनको जरूरत है किसी सिस्टम की, किसी सिलेबस की। मगर मुसलमानों, तुम्हारा अपना एक सिस्टम है जिसको अरबी में शरीयत मोहम्मदी कहते हैं। तुम्हारा अपना एक कानून है, एक निजाम है कुरान की शक्ल में, जिसको रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में लागू करके प्रैक्टिकल बताया। अरब में जबल रहमत पे वो आयत नाजिल हुई कि ये तुम्हारा सिस्टम ऑफ लाइफ कंप्लीट कर दिया गया। इसमें रद्दो बदल की गुंजाइश नहीं, इसमें लचीलापन नहीं। ये अल्लाह का कलाम, ये अल्लाह का दिया हुआ सिस्टम है, इंसान का बनाया हुआ नहीं। इंसान जब इंसान के लिए बनाएगा कमियों से भरा होगा वो, लेकिन जब अल्लाह इंसानों के लिए बनाएगा तो पाकीज़ा होगा वो। शरीयत मुतहरा उसका नाम है। कहां लाकर छोड़ दिया तुमको तुम्हारे दुश्मन ने कि दीन नाम है, ईमान नाम है, दाढ़ी का, टोपी का, टखने का। क्या बातें कर रहे हो? रैलियों में, धरनों में क्या बात कर रहे हो? संविधान बचाओ। अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या? अगर तुम शरीयत को बचा लिए होते, अल्लाह के दीन को एक सिस्टम की हैसियत से बचा लिए होते, तो गैर मुस्लिम दुनिया खुद समझ जाती, खुद देख लेती, समझ लेती कि ये है अल्लाह रसूल के मानने वाले, ये है कुरान के हामिल, ये है शरीयत मुतहरा पे अमल करने वाले। ये ऐसे है खिंच जाती, चुंबक का काम करते तुम, मिकनातीस का काम करते तुम, मगर तुम ही सो गए। दास्तां कहते कहते तुम समुदाय बन गए। वह भी एक समुदाय, सुन्नी एक समुदाय, शिया एक समुदाय, जबकि कुरान कह रहा था कि हिजबुल्लाह, अल्लाह का गिरोह, एक ही समुदाय। दुनिया में दो गिरोह हैं, एक अल्लाह का और दूसरा शैतान का। तुम्हारा काम था कि तुम अल्लाह के गिरोह में रहकर, अल्लाह के आगे झुककर, अल्लाह की बात को निभाकर दुनिया के सामने बताते एक ही हल है। जितना चिल्ला कर बोल सकते हो बोलो, जादू हो जो सर चढ़कर बोले। दुनिया में
نہ تھن ہے. اگر حل ہے تو صرف نبی کی شریعت، اللہ کا دین اسلام اگر قبول کر لو گے تو اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا. تم دنیا میں تنہا بھی رہو گے تو باعزت رہو گے. باعزت جو کچھ ہوگا تمہارے ساتھ تنہائی میں نبیوں کے ساتھ ہوا ہے. کوئی نیا کچھ نہیں ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بنیادی بات کر رہا ہوں، اس کا تعلق عقیدے سے ہے. یہ ہے عقیدہ کہ اللہ کو میں نے معبود کی حیثیت سے، حاکم کی حیثیت سے مانا ہے کہ مجھ پر اللہ کا حکم چلے گا، اور رسول اللہ میرے آئیڈیل ہوں گے، اسوہ ہوں گے. رسول اللہ کیسے رہتے تھے، کیسا کرتے تھے، کیا تھی آپ کی لائف اسٹائل، وہ میرے لیے نمونہ ہے. اللہ کی چوکھٹ میرے سر کے لیے ہے. بتاؤ، دنیا پوچھ رہی ہے آپ سے کیا حل ہے، کیا حل ہے. تم لے دے کے وہی بتا رہے ہو کہ نہیں یہ کر لو تو وہ کر لو. غیروں کے ساتھ مل کر انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کی قسم، انسان کا بنایا ہوا سسٹم، انسان کا بنایا ہوا قانون، انسان کا بنایا ہوا سنویدھان باطل ہے، کمزوریوں سے بھرا ہوا ہے. بھرا ہوا. تم کو بتانا ہے کہ اگر کوئی ہے حق اور سچ اور عقل کے مطابق تو وہ اللہ کا دیا ہوا نظام، سسٹم اور قانون ہے جو قرآن کی شکل میں ہے. قرآن چومنے اور چاٹنے کے لیے نہیں ہے، تعویذ اور گنڈے بنانے کے لیے نہیں ہے، قرآن خاری کے لیے نہیں ہے. وہ تمہارا ایک سسٹم آف لائف ہے، وہ تمہارا سلیبس ہے. سلیبس اس کو پڑھو، سمجھو، اس کے مطابق رہو گے اور مرو گے تو اسلام کی موت ہوگی تمہاری. مگر تم تو چترناتھ بڑو ہوشیار بن گئے. تم نے چھوڑ دیا کس کے کہنے پر، کون ہے وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے. تم کو معیار بنا کر رکھنا تھا قرآن کو، شریعت کو، کہ مسلمانوں کی زندگی کا معیار ہے یہ. پہلے اس کسوٹی پہ کس کر دیکھیں گے کسی بھی چیز کو، چھوٹی ہو یا بڑی، کوئی بھی مسئلہ ہو، پہلے قرآن و سنت کی کسوٹی پہ کس کے دیکھیں گے. اگر وہاں کھرا اترے گا تو ہمارا ہے، اپنا ہے، اور اگر وہاں فیل ہوتا ہے تو وہ باطل ہے، باطل طاغوت ہے وہ. مگر تم کھو چکے، تم اپنا پیمانہ کھو چکے، تم اپنی کسوٹی کھو چکے. کہاں جا رہے ہو؟ دنیا سمجھ چکی تمہارا کوئی رہبر نہیں، تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں، اتحاد نہیں، بٹے ہو تم. غصاؤن کا غصہ سیل. آگے خیر مناؤ. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. میرے کان ترس رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی یہ بات آئے کہ جمہوریت نہیں، اسلام ہے الانسانیت کا. مگر نہیں، بڑے بڑے علماء، مفتی، قاضی ان کے ساتھ مل کر راگ الاپ رہے ہیں، جمہوریت کو بچاؤ، سنویدھان کو بچاؤ. ارے میں کوئی پاگل ہوں گیا؟ میں اسلامی اسکالر ہوں. 4 کتابیں پڑھ کے یہ چھٹ بھیا مدرسے سے نہیں آیا ہوں. مدرسے سے آئے ہو مسلک سیکھ کر اور مسجد میں مسلک پروس رہے ہو. اپنے بھائیوں کو وہی بنے رہو، سنی بنے رہو، شیعہ بنے رہو. کون بولے گا کہ مسلم ہو؟ مسلمان بنو. جب تم مسلمان بنو گے تو دنیا اسلام کو سمجھے گی، ورنہ دنیا کی بربادی کا ٹھیکرا مسلمانوں تمہارے سر ہوگا. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت، قتل و غارت گری، خوریزی، بے چینی، بدامنی، اس کے ذمہ دار وہابیوں اور سنیوں تم ہو. تم نے پیش کیوں نہیں کیا اللہ کے بندوں کے سامنے قرآن، اسلام اپنے عمل کے ذریعے. اگر کوئی باغی ہے اس وقت قرآن کا، اگر کوئی باغی ہے اس وقت شریعت محمدی کا، تو نام نہاد مسلمانوں تم ہو. تم دھجیاں اڑا رہے ہو شریعت محمدی کی. تم ہو
روڑا دنیا کی راہ میں، ورنہ دنیا میں آج اسلام سمجھنے کو تیار ہے قوم۔ نیوٹرل ہو کے بتاؤ، حکمت کے ساتھ بتاؤ، مصلحت کے ساتھ بتاؤ، لیکن بتانا تو پڑے گا۔ بیماری میں گولی تو دینی پڑے گی، ایک نہیں تو آدھی، آدھی نہیں تو پاؤ، ناک بند کر کے پانی میں گھول کے گولی تو دینی پڑے گی تاکہ بیماریوں کا علاج ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں نے ٹھیکہ لے لیا ہے، میرے کو ڈرا رہا ہے تو پاگل ہوں میں؟ ارے میں صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہوں، مسلمان ہوں، قرآن و سنت کا ایک طالب علم ہوں۔ جو سبق میں نے قرآن سے لیا ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں 30 سالوں سے۔ مائی کا لال باپ کو یاد دلایا، دودھ کو یاد دلایا۔ آؤ بیٹھو، عقیدے کے مسئلے پر بات کریں گے، سسٹم کے بارے میں بات کریں گے، سلیبس پہ بات کریں گے، نظام پہ بات کریں گے۔ کوئی نہیں آیا اور آج بھی میں تیار ہوں، ان وشوں پہ بات کرو۔ تم نے آمین پہ، تخنے پہ، درود السلام پہ بہت مناظرے کیے، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، میری بات سنو، میں کیا بول رہا ہوں۔ قرآن کا جواب نہ مائی کے لال کے پاس تھا اور نہ ہے، یہ چیلنجر کتاب ہے، یہ تم نہیں آئے اور نہیں آ سکتے، تم نہیں آ سکتے۔ تم کیا کہ تم دنیا داری کرتے ہوئے رنگے ہاتھ پکڑا گئے، رنگے ہاتھ۔ قرآن سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، تم نے صرف ٹوپی پہنا ہے، تم نے صرف داڑھی بڑھایا ہے، تم نے کھوکھلی لکڑی پر ساگون کا پالش بتایا ہے لوگوں کو کہ ایسے ہوتے ہیں دیندار، متقی، پرہیزگار، اور تمہارے جیسا بددین کوئی نہیں، ورنہ ڈنکے کی چوٹ پر تم بتاتے یہ دنیا اللہ کی ہے، اللہ موجود ہے، اس کی بندگی ہو۔ رسول اللہ یہ پیغام دے گئے اور پریکٹیکل قرآن کو کانسٹیٹیوشن کی حیثیت سے، سمویدھان کی حیثیت سے لاگو کر کے انہوں نے سارے عرب میں بتا دیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کھری کھوٹی اگر سن لو گے، سمجھ لو گے، اپنی لائن لینتھ سیدھی کر لو گے، کھیل چل رہا ہے آدم و شیطان کے درمیان، کرکٹ میچ حق اور باطل کا، کیا ہوشیار نہیں رہو گے؟ کیا لائن لینتھ کا خیال نہیں رکھو گے؟ کیا آؤٹ ہونے سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے؟ ارے بچا لو، اور نہیں تو چولہے بھاڑ میں جاؤ۔ میرا آخری دن ہے، آخری شام پچھلے ہفتے 5-7 لوگ مر چکے، جا چکے اپنے رب کے پاس، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن سنو، مسئلہ بتا رہا ہوں تم کو، اگر تم عقیدے میں صحیح نکلے اللہ کے ہاں اللہ تمہاری بڑی بڑی خطائیں معاف کر سکتا ہے، دنیا کی، زندگی کی۔ لیکن اگر تم عقیدے میں فیل ہو گئے کہ تم نے اللہ کو معبود کی حیثیت سے مانا، لیکن حاکم، احکم الحاکمین اور شارع کی حیثیت سے اللہ رسول کو نہیں مانا، زندگی بھر کی تمہاری عبادت، تمہاری نیکیاں پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، کام نہیں آئیں گی۔ مسئلہ بتا رہا ہوں تم کو کہ اگر تم ایمان اور اسلام کے ساتھ مرے تو اللہ کے ہاں بخشش کی امید ہے، لیکن اگر تمہارے ایمان میں ایک کافر مشرک، ایک غیر اسلام رہا، غیر اسلام، تو خدا کی قسم قبر میں لالے پڑ جائیں گے، قبر میں لالے پڑ جائیں گے۔ کیا سمجھا رہا ہے تو؟ ابے کیا گر سیکھ کر آیا ہے تو مدرسے سے؟ مسجد میں کیا بتا رہے تو خود گواہ ہے اپنی جہالت پر۔ خبر اس میں لے کہ کبھی بھی مر جائے گا، تو کبھی بھی مر جائے گا، تیرا جنازہ اٹھ جائے گا، تیرے یہ دوغلے منافق احباب گاڑ کے آ جائیں گے، قبر میں ہی تیرے لالے پڑ جائیں گے۔ میں بول رہا ہوں کہ تو خود گواہ ہے اپنی جہالت اور اپنے نفاق پہ۔ میں جو بات کر رہا ہوں قرآن کی ہے، اسلام کی ہے، نبیوں کی ہے، نبی آخر کی ہے۔
میں عمل کی اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں. جو کچھ بن سک رہا ہے کر رہا ہوں. میں لوگوں میں شیئر کر رہا ہوں کہ اسلام ہی کمپلیٹ مذہب ہے, یعنی کمپلیٹ سسٹم آف لائف, کمپلیٹ سنویدھان, کمپلیٹ نظام حیات. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. تم جمہوریت کے علم بردارو, جمہوریت پر ایمان رکھنے والوں, تم پہنچ گئے پارلیمنٹ, تم انٹرویو میں بتا رہے ہو میں ہندوستانی ہوں, میں سنویدھان کا ماننے والا ہوں. تم مسلمان تو نہیں ہو, کیونکہ مسلمان دو کشتیوں پہ سوار نہیں ہو سکتا. جب وہ اللہ رسول پر ایمان لا کر قرآن و سنت کو اپنا محور, اپنا مرکز, اپنا سسٹم مان چکا ہے, تو پھر انسان کے بنائے ہوئے قانون, وہ بھی خدا کے باغی نافرمان انکار کرنے والے انسان کے بنائے ہوئے قانون کو کیسے مان سکتا ہے؟ کہاں سے رہنمائی کرے گا تو خود گواہ ہے, ہوشیار ہے, چترناک ہے. ابے اپنی فکر کر لے ویسی, اور ویسی جیسے نیتا اپنی اپنی فکر کر لو, اٹیک آنے والا ہے مجھ کو بھی اور تم کو بھی. قبر میں کیا بنے گی؟ قبر میں سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا, لات چلے گا بنجارا. تم ڈرتے نہیں کیا رے؟ تمہارے کلیجوں میں تالے چڑھ گئے ہیں کیا؟ تم نے قسم کھا لی ہے کیا کہ اسلام کو نہیں سمجھیں گے, اسلام کو نہیں پڑھیں گے, اسلام پر قائم نہیں رہیں گے؟ قسم کھا لی ہے کیا؟ اگر کوئی اسلام کا نام لیتا ہے, تم کو بتاتا ہے کہ مسلمان ہو, مسلمان بنو, تم کو دورے پڑ جاتے ہیں کہ بتائے گا, کیا بتائے گا؟ تو آ کے آج تک 3 دشک ہو رہے, 30 سال ہو رہے, بات کیوں نہیں کر لیا؟ بات چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ حدیث ضعیف ہے, حدیث ضعیف ہے, حدیث ضعیف ہے, حدیث قوی ہے, حدیث مرفوع ہے. ارے بڑے گیان دیتے ہو رے جاہل جٹا, کیا یہ حدیث کمزور ہے؟ کیا یہ حدیث ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین. ابے یہ تو قرآن ہے, کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ اگر نماز کے اندر بول دیا تو نے ہاں میں گواہ ہوں کہ اللہ حاکموں کا حاکم ہے, اس کا حکم چلنا چاہیے. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. قرآن میں 10 مقام پر آپ کو اگر کچھ ملے گا تو وہ یہ کہ دنیا اللہ کی ہے, اللہ کی ہے یہ دنیا. تم بتانے آئے تھے کوئی اللہ ہے, کوئی رچیتا ہے संसार का, उसके आगे सर झुकाओ, उसकी बात को एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, संविधान तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी. मगर इब्लीस ने मदरसे खोलकर तुमको ठिकाने लगा दिए. मदरसों में मसलक, स्कूल कॉलेजों में जमहूरियत. अब नकाब पहनकर शाहीन बाग में क्या बैठी हो? तुम मुसलमान नहीं हो. मुसलमान होती तो पर्दे का एहतमाम करती, इस तरह रोडों पर बागों में नहीं बैठती, जन्नत बाग का ख्याल रखते, फातिमा तो ज़ोहरा बनती, आयशा सिद्दीक़ा बनती. परिंदा भी पर नहीं मार सकता था उनके हरम सरा में. अरे तुम कॉलेज की स्टूडेंट्स हो, तुम दुनियादार हो, तुम जमहूरी मुसलमान हो, क्या मांगने आए हो? CAA से परहेज, NRC से परहेज. अरे खुदा हलाकू और चंगेजों को मुसल्लत करता रहा है तुम पर. बात सिर्फ ये नहीं है, ये शजर ज़क़ूम के, ये शजर जमहूरियत के कड़वे कसीले फल है जिनके मसले पे तुम बात कर रहे हो. जब हमने ये कह दिया कि हम गैर इस्लामी निज़ाम को एक इंसान का बनाया हो या 500 का नहीं मानते, वो एक सुअर की मानिंद है, शराब की तरह है, सूद की तरह है. हर हैसियत में, हर हाल में तुम पर हराम है. सुअर जुज की हैसियत से हो या कुल की हैसियत से हो, जिंदा हो या मुर्दा हो, हराम है हराम. और निज़ाम बातिल, निज़ाम फिरौनी, निज़ाम अबू लहबी, निज़ाम आमिरियत, निज़ाम जमहूरियत, निज़ाम इंसानी एक सुअर की मानिंद है जो मुसलमानों पर हर हाल में हराम है. हालत इस्तरार में 2 बोटी 2 शर्तों के साथ
دو شرطوں کے ساتھ، تیسری شرط نہیں اور تیسری بوٹی نہیں، اس پر اللہ کو گواہ بنانا پڑے گا میں بھی ہندوستانی ہوں، میں بھی ہندوستانی ہوں، میں بھی حالت اضطرار کا شکار، دو بوٹی دو شرطوں کے ساتھ اس حد تک شکار ہوں، تیسری بوٹی حرام ہے مجھ پر، لیکن کسی نے مجھ کو پابند نہیں بنایا کہ میں اسلام کی تبلیغ نہ کروں، اسلام کو حل نہ بتاؤں۔ لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے آگے جھک جاؤ، تمہاری خیر اسی میں ہے۔ یہ پیغام تم کو دینا تھا، تم ہی سو گئے۔ داستہ کہتے کہتے بڑے بڑے علماء بھیڑ سے خطاب کرنے آ رہے ہیں، بھیڑ سے خطاب کر رہے ہیں اس وقت، کیا بول رہے ہیں؟ جمہوریت بچاؤ، سنویدھان بچاؤ۔ شریعت کون بچائے گا؟ نظام اسلامی کا کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ کہ نیا آبی آئے گا، نیا نبی، کوئی نئی امت تیار ہوگی؟ نہیں نہیں، اللہ کے نبی پیشین گوئی کر گئے کہ قیامت تک میری امت کا ایک طائفہ منصورہ، حدیث کے الفاظ ہیں یہ، طائفہ منصورہ، ایک گروہ جس کی مدد اللہ فرمائے گا، وہ حق اور باطل کی راہ میں جنگ کرتا رہے گا۔ اللہ اپنے انعام، اپنا فضل ان پر فرمائے گا۔ وہ گروہ ہے افغانستان میں طالبان، تم کو سنتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، دنیا اپنا اپنا وچار سامنے رکھ رہی ہے، مگر تم کو حق بولنے میں کیا، حق سننے میں ڈر لگ رہا ہے، تمہاری ہوا نکل رہی ہے۔ وہ گروہ ہے، نہ عرب میں ہے نہ عجم میں، وہ میرے بھائیوں وہ ہے اللہ کی کرامت، اللہ کا انعام، اللہ کا فضل، اللہ کے وعدے مومنوں کے ساتھ ہے۔ مومنوں کے اور مسلموں کا ایک ہی گروہ ہوتا ہے، ایک ہی گروہ، ایک ہی سمودائے۔ ان کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے اور اپنے بھائیوں کو، اپنے غیر بھائیوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دے، قرآن کو ایز اے کانسٹیٹیوشن پیش کرے، محمد رسول اللہ کو راہبر کی حیثیت سے پیش کرے، اور اس طرح کرتے کرتے جیے اور مر جائے۔ خدا کی قسم، تمہارے زندگی بھر کے اعمال قبر میں جواب دے دیں گے۔ من ربو کا ربی اللہ، اللہ کو رب مان کر جیا میں، اللہ کو حاکم حکم الحاکمین مان کر جیا میں، اللہ کی کھایا، اللہ کی گایا میں، اللہ کا نمک تھا، نمک حلالی کیا میں نے اس کی، اللہ کے ملک تھے، وفاداری اللہ کی کیا میں نے۔ یہ سارے جواب قبر میں دے دیں گے آپ کے اعمال۔ ربی اللہ، ماننا بھی ہوگا، تیرا نبی، تیرا راہبر، تیرا رہنما، تجھ کو راہ دکھانے والا کون تھا؟ ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہیں میرے بھائیوں، یہ آپ کے عمل جواب دیں گے۔ عمل مادینوں کا، تیرا سسٹم آف لائف، تیرا لائف سٹائل، تیرا قانون، تیرا سسٹم، تیرا سنویدھان کیا تھا؟ کس کو سیکھا؟ کس کا پرچار کیا؟ دنیا میں کیا بولے گا؟ جمہوریت، سنویدھان؟ میرے عمل بولیں گے، میرے عمل دین الاسلام، کہ میرا جینے کا سٹائل، میرے قانون، میری شریعت اسلام تھی۔ اسلام، بچ جاؤ، چیخنے چلانے سے رات دن اور دن رات نہیں ہو جاتے، بات کرو معقول دلائل کے ساتھ، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ ورنہ جاؤ چولہے بھاڑ میں، لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ کیا گیان بانٹ رہے ہو؟ قرآن کا نام لے کے، حدیث کا نام لے کے، کل بھلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ کہہ دیا تو حدیث ضعیف ہو گئی؟ کب سے ہو گئی؟ کون سی بات ہے اس کے اندر؟ آخر یہی ہے نا اعتراف کہ یقیناً میں گواہ ہوں۔ نماز کے اندر بھی خاموش نہیں رہ سکتا کہ اللہ ہی ہے حاکموں کا حاکم، اور کون سی تم قوی حدیثوں پہ عمل کر رہے ہو رہے وہابی ملا ہو؟ ضعیف حدیث کا بڑا خیال ہے تم کو۔
ذرا اپنے صبح و شام دیکھ لو, دن رات دیکھ لو, اپنی زندگی کو دیکھ لو. تم نے تو بنیاد کی دھجیاں اڑا دی ہیں. تم یہاں پر بات کر رہے ہو صحیح اور حدیث کی, بڑے ڈھیٹ اور بڑے بے شرم. لیکن تمہارا معاملہ اللہ سے, میرا معاملہ, سب کا معاملہ اللہ سے. جہاں اللہ نہیں ہو, جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں اللہ ہوتا ہے, اور جانا بھی اللہ ہی کے پاس ہے. کیا لے گئے؟ یہ دھن دولت نہیں, دھن دولت نہیں, یہ پراپرٹی نہیں. ارے اگر این آر سی کے لفڑے میں وہ ہم کو باہر نکال دے گا, سب چھوڑ کے جانا پڑے گا, چلے جائیں گے, کیونکہ ہم تو مومن اور مسلم ہیں. یوں بھی ایک دن چھوڑ کے جانا ہی ہے قبرستان, قبرستان. اسی لیے بھیا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں, جمہوریت کے مسئلے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم نے کلیئر کر دیا کہ جمہوری نظام اور انسان کا بنایا ہوا قانون ایک سور کی مانند ہے جو مسلمان پہ ہر طرح کا حرام ہے. ہم ٹینشن فری ہو کر جی رہے ہیں اور آپ کو اسلام کا پیغام دے رہے ہیں کہ ذرا قرآن کو پڑھ لو. اس موقع پر میرے غیر بھائیوں, میرے بھائیوں, آپ قرآن کا ادھین کر لو. چھوڑو یہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو, یہ گمراہ ہو گئے اور تم کو گمراہی میں مبتلا کر رکھا ہے. اس لیے تم قرآن پڑھو, پرافٹ محمد کو سمجھو, ایمان لے آؤ. تنہا بھی ہوگے تو اللہ تم پر رحم فرما دے گا, تمہاری بخشش فرما دے گا. مرنے کے بعد سورگ میں جاؤ گے آپ, ورنہ ان کا حال تو یہ ہے کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. شیطان کامیاب ہے اس وقت. اس لیے سنو میرے اپنے لوگوں, مسلمانوں, مومنوں, تمہارا یہ جمہوری مشغلوں سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے جڑ کا انکار کر دیا, اب اس کے پتے, اس کے کڑوے کسیلے پھل پر کیا بات کریں, نہیں کر سکتے ہم. سمجھو اس بات کو, سمجھ لو گے اللہ تمہارا سینہ کھول دے گا. ورنہ اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا کہ میں نے اکثریت کو, جنوں کی, انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. جہنم کے لیے. کیوں؟ کہ ان کے پاس دماغ ہیں لیکن سوچتے نہیں, نیوٹرل ہو کے سوچتے نہیں, بس میرا میرا تیرا تیرا, میرا میرا تیرا تیرا, میرا میرا تیرا تیرا کرتے کرتے مر جاتے ہیں. کیا جہنم میں نہیں جائیں گے؟ ارے تیرا تیرا میرا میرا مت کر, نیوٹرل ہو جا. زبان دی ہے چکھ لے, آنکھیں دی ہیں دیکھ لے, کان دیا ہے سن لے, دماغ دیا ہے سوچ لے. اللہ تجھ کو آبا و اجداد کی گمراہی سے نکال دے گا, قوم و ملت کی گمراہیوں سے تجھ کو نکال دے گا. اللہ تجھ کو شریعت مطہرہ دے دے گا, قرآن دے دے گا توفیق کہ گھر میں ترجمے کے ساتھ پڑھ لے, سن لے قرآن کو ایک بار پورا الف لام میم سے والناس تک موبائل میں سن لے. تو سمجھدار ہے, اشارہ کافی ہے تیرے لیے, سب سمجھ لے گا. اور پھر پریکٹیکل لائف میں مسلم بن کر رہے. ایک دو مسلم جب جمع ہوتے ہیں تو باقاعدہ ایک جماعت قائم ہو جاتی ہے. نماز میں مسئلہ بتایا گیا, باقاعدہ ایک جماعت ہے یہاں, مسلموں کی ایک امیر ہے یہاں, لا اینڈ آرڈر ہے یہاں. اللہ کا فضل ہے کہ غیروں سے تو غنیمت ہیں, اللہ کا فضل ہے. اللہ سے توفیق کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان کو سچا مسلم بننے کی توفیق عطا فرما. یہ نظام طاغوت سے بچے ہوئے ہیں, اللہ ان کی نظام زندگی میں بھی شریعت کو اور قرآن کو پیدا کر دے. یہ چراغ ہیں, یہ چراغ دوسرے فائدہ اٹھائیں گے اس سے اگر یہ اور روشن ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھ کو بھی طاقت دے اور آپ کو بھی دے. میری تو شام چل رہی ہے, ہر خطبہ آخری سمجھ کر دیتا ہوں میں, کرنٹ میں جلن ہے کلیجے میں, مگر یہ بات کرتے ہوئے سینہ انچ نہیں بتاتا, میں چوڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ میں اللہ رسول کی طرف بلا رہا ہوں, تم کو قرآن و سنت کی طرف بلا رہا ہوں میں, اور جانا ہے مجھے اللہ ہی کے پاس. اس سے سچی, اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس کی بات, اس شخص کی بات سے اچھی کس کی ہو سکتی ہے؟ کس کی ہو سکتی ہے
جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اس کی بات سے اچھی کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے لوگوں کو، جو عمل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں مسلم ہوں، میں مسلم ہوں. قرآن ایک جگہ بھی اگر تم بتا دو گے اپنے مسلک کے اور فرقے کے ثبوت میں کوئی آیت، تو خدا کی قسم اپن مناظرہ کر لیں گے، اس سے کر لیں گے. 3 سال اور 30 سال ہو گئے، نہیں، قرآن آئینے کی طرح تمہارے سامنے. اس لیے یہ مکار شاطر کیا کرتے ہیں کہ حق کو سننے سے روکتے ہیں، اہل حق کے پاس جانے سے روکتے ہیں، اور اہل حق کو ٹھکانے لگانے کی فکر میں رہتے ہیں. جو وقت کے کفار و مشرکین اور منافقین نے کیا نبیوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، وہ کرتے ہیں. مگر اللہ ہمارے ساتھ ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف الرحیم ورب حلیم. لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے. لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے. ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے، اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے. ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں. خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی. اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں. یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے. ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے. یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہیں، جو دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہیں. یہ شریعت